بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم اردو قواعد میں اسم ضمیر کی اقسام کو سمجھیں گے. اسم ضمیر اسم معرفہ کی ایک قسم ہے. وہ کلمہ ہے جو کسی شخص کے نام کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی نام کو بار بار دہرانا نہ پڑے. جیسے وہ، تم، میں، یہ، ہم، اس وغیرہ. اب اس میں ضمیر کی 7 قسمیں ہیں. ضمیر شخصی، ضمیر موصولہ، ضمیر استفہامیہ، ضمیر اشارہ، ضمیر تاکیدی، ضمیر تنکیری اور ضمیر صفتی. اب ہم ضمیر شخصی کو سمجھتے ہیں. وہ ضمیر جو کسی شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، نہیں کسی پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے مریم اچھی لڑکی ہے، وہ ہر روز صبح سویرے اٹھتی ہے. اب یہاں شخص کون ہے؟ مریم ہے. اور مریم کی جگہ ہم نے کون سا ضمیر استعمال کیا ہے؟ وہ. یعنی کہ وہ کیا ہو گیا؟ ضمیر شخصی. یعنی نام کی جگہ کون سا ضمیر استعمال ہوا؟ وہ. اور وہ کیا ہے؟ ضمیر شخصی، یعنی جو کسی شخص کے لیے استعمال ہو. اب دوسری قسم ہے ضمیر موصولہ. وہ ضمیر ہے جس کے ساتھ ہمیشہ ایک ایسا جملہ ہوتا ہے جس میں اس کے اسم کا بیان ہوتا ہے. یعنی کہ وہ الفاظ، وہ لفظ جو اسم کا، جس میں اسم کا بیان ہوتا ہے، اسم کو ڈسکرائب کرتے ہیں. جیسے جو بچہ محنت کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے. یعنی کون سا بچہ؟ جو بچہ. یعنی کہ یہاں جو ہے، یہ جو کیا بتا رہا ہے؟ یعنی کون سا بچہ؟ جو بچہ. یعنی تو جو کیا ہوگا؟ ضمیر موصولہ جو کہ اسم کو بیان کر رہا ہے. اب ضمیر استفہامیہ کو سمجھتے ہیں، تیسری قسم کو. وہ ضمیر جو کچھ پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کوئی چیز سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ایسے لفظ جو استعمال ہوتے ہیں جیسے کون، کیسا، کس، کہاں، کیا، کتنا، کب. یہ الفاظ کیا ہیں؟ یہ سارے الفاظ اس ضمیر استفہامیہ کو ظاہر کرتے ہیں. ایسے الفاظ جو کچھ پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ جاندار اسما کے لیے ہم کوئی اور دوسرا کس استعمال کرتے ہیں، اور غیر جاندار کے لیے زیادہ تر عموماً ہم کیا استعمال کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ تم کون ہو، کس نے بلایا ہے، کیا چیز پڑی ہے. اب آگے دیکھتے ہیں. اب ہم ضمیر اشارہ کو سمجھتے ہیں. وہ ضمیر جس میں کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کیا جائے. مثلا یہ، یہی، اس، وہ، وہی. یہ سارے الفاظ کیا ہیں؟ کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں. قریب کے لیے جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں اشارے کے لیے وہ یہ ہیں: یہ، اس اور ان کو ہم قریب کے لیے استعمال کرتے ہیں. قریب یا دور کی چیز کے لیے. دور کی چیز کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں وہ، اس اور ان. جیسے مثال کے طور پہ وہ پھول ہے، یعنی دور کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تم اس کے پاس جاؤ، تم اس کے پاس جاؤ، دور کی طرف. ان لفظوں کو یاد کرو. یہ کیا ہے؟ قریب کی طرف اشارہ. یہ اردو کی کتاب ہے، یعنی نزدیک کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. ضمیر اشارہ کی 2 قسمیں ہیں. ضمیر اشارہ قریب. وہ ضمیر ہے جس سے کسی قریب چیز یا شخص وغیرہ کی طرف اشارہ کیا جائے. ضمیر اشارہ بعید، یعنی جس سے دور کی چیز یا شخص کی طرف اشارہ کیا جائے. اب ضمیر اشارہ قریب میں، قریب کے لیے ہم واحد میں یہ، اس کا استعمال کرتے ہیں. اور جمع کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں یہ، ان
اور انہیں. اب ضمیر اشارہ بیت یعنی دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے واحد میں ہم استعمال کرتے ہیں وہ، اس، اسے وغیرہ. اور جمع کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں وہ، ان اور انہیں. اب ہم سمجھتے ہیں ضمیر تاکیدی کو. وہ ضمیر ہے جو کسی بات کی تاکید کے لیے استعمال کیا جائے، یعنی ایسے الفاظ جو تاکید کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے خود، آپ، اپنا وغیرہ. اب مثال میں اس کو سمجھیے. وہ خود چاہتا ہے اس کا اپنا فائدہ ہو. اب یہاں کیا ہے؟ وہ خود کیا چاہتا ہے؟ خود. وہ خود چاہتا ہے کہ اس کا اپنا، یعنی کہ یہاں تاکید کی جا رہی ہے، یعنی ضمیر اپنی بات پہ خود سے، یعنی وہ خود چاہتا ہے اس کا اپنا فائدہ. یعنی جو الفاظ تاکید کے لیے استعمال، کسی بات کی تاکید کے لیے، حامی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اسے ضمیر تاکیدی کہتے ہیں. اب ضمیر تنکیری کو سمجھتے ہیں. وہ ضمیر جو کسی چیز یا اشخاص کی تعداد کے لیے استعمال ہو، یعنی کسی چیز کی تعداد یا افراد کی تعداد کی طرف اشارہ کرے. اس سے ضروری نہیں ہے کہ یہ عدد ہی ہوں، یہ مقدار بھی ہو سکتے ہیں، کسی بھی مطلب اشارہ کرے. جیسے جاندار اسما کے لیے 2 ایسے لفظ ہیں، کوئی، کسی. غیر جاندار کے لیے ہم اسما کے لیے کچھ استعمال کرتے ہیں. مثال میں سمجھیے گا، کوئی کہاں تک انتظار کرے، مطلب اینی ون، کون کہاں تک انتظار کرے گا، کوئی کہاں تک، یعنی کہ تعداد بتا رہے ہیں. کسی کو اندر آنے نہیں دینا، یعنی کسی یعنی نو ون. کچھ گندم پنس لو، یعنی سم، کچھ گندم پوچھو، یعنی کسی نہ کسی کوانٹٹی کی طرف، تعداد کی طرف، مقدار کی طرف اشارہ کرنے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ضمیر تنکیری.